نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لبیک 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 یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ ہے شرک۔ آج کا ہمارا موضوع شرک کے حوالے سے۔ آج کل کافی لوگ چھوٹی چھوٹی بات پر شرک کے فتوے لگانا شروع ہوتے ہیں، جی قبر پہ جانا شرک ہے، یہ کرنا شرک ہے، فلاں شرک ہے۔ اور میلاد کا وہ مہینہ آ رہا ہے 12 ربیع الاول کا، تو اس پہ بلب لگانا بھی شرک ہے۔ ہم نے ایسے بھی فتوے سنے، تو آج تھوڑی سی اس بارے میں ڈسکس کرتے ہیں، تو ان شاء اللہ تعالیٰ امید ہے مجھے اور آپ کو سیکھنے کا کافی موقع ملے گا۔ شرک کیا ہے؟ شرک اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اس کے برابر ٹھہرانا، اس جیسا سمجھنا، عبادت کے لائق سمجھنا، یہ شرک ہے۔ یہ اس کی سب سے آسان تعریف ہے۔ آگے یہ شرک جو ہے، اس کی دو بڑی اقسام ہیں، شرک فی الذات، شرک فی صفات۔ شرک فی الذات کیا ہے؟ جیسے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ ہمیشہ سے ہے، اس کو علماء کی زبان میں کہتے ہیں واجب الوجود، جو ہمیشہ سے ہے۔ جیسے ہم کوئی بھی چیز اپنے ہاتھ میں پکڑ لیں، موبائل پکڑ لیں، تو اس کا اوریجن ہے، اس کو کسی نے بنایا، اس کو تخلیق کیا کسی نے، پہلے اس کا آئیڈیا کیا، تخلیق کیا، پھر اس کو بنایا، پھر مارکیٹ میں بیچا، پھر میرے ہاتھ میں آیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ جل جلالہ و امن والہ، وہ اوریجن سے پاک ہے، ابتدا سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ کا سٹارٹ کوئی نہیں، سٹارٹنگ پوائنٹ کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے، شروع سے ہے۔ ابتدا کی بھی جب ابتدا نہیں ہوئی تھی تب بھی اللہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ ایک چیز۔ دوسری چیز کہ وہی معبود حقیقی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ دوسرا پوائنٹ۔ تیسرا پوائنٹ، اللہ تعالیٰ کسی سے نہ پیدا کیا گیا ہے، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے۔ ہاں، تخلیق سب کو، پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے کیا، لیکن پیدا ہونا، جیسے ماں بچہ پیدا کرتی ہے، بچہ جنتی ہے، اس طرح نہ اللہ تعالیٰ کی کوئی ماں ہے پیدا کرنے والی، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا یا بیٹی ہے جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ڈائریکٹ منسوب ہو۔ ایسا سوچنا بھی شرک ہے۔ تو اس کی میں تھوڑی سی ڈیٹیل بیان کر دوں۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اگر ہم کسی نبی، ولی، کسی مخلوق کے لیے بھی یہ تصور کر لیں کہ یہ جی ہمیشہ سے ہیں، تو یہ شرک فی الذات کہلائے گا۔ جیسے اگر ہم معاذ اللہ حضور کے لیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تصور کر لیں کہ وہ ہمیشہ سے ہیں، تو یہ شرک فی الذات کہلائے گا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے، یہ خاص چیز اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مثال میں اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ ساری کائنات میں اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے بزرگ و برتر ہستی، بہترین ہستی جو ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے۔ ٹھیک ہے؟ جب ان کی نفی ہوگی تو پھر سب کی نفی ہوگی، پھر آس پاس کوئی بھی نہیں۔
اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا اور واجب الوجود ہے، یہ صرف اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے. کسی مخلوق کے بارے میں ایسا تصور نہیں کیا جا سکتا، چاہے وہ کوئی نبی ہو، ولی ہو، غوث ہو، کتب ابدال ہو. یہ تصور کسی اور کے بارے میں ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے سب. سورج، چاند، ستارے، کہکشاں، یہ پہاڑ، جتنے یونیورس ہیں، ٹھیک ہے، 18,000 یا جتنے بھی ہیں، وہ تمام جو ہے بلیک ہولز، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے. آگے چلتے ہیں جی. واجب الوجود کسی کو سمجھنا کہ کوئی چیز خود سے ہے، یہ بھی شرک ہے. ٹھیک ہے، کوئی مخلوق، کوئی اللہ کا بندہ، کوئی نبی، کوئی ولی خود سے ہے، اس کو ایسا ماننا یہ بھی شرک فی ذات کہلائے گا. مخلوق میں سے کسی کو عبادت کے لائق سمجھنا، کسی کی عبادت کرنا، یہ بھی شرک کہلائے گا. اب یہاں پر ایک چیز میں مینشن کرتا چلوں کہ اکثر ہمارے کچھ بہت ہی ایکسٹریمسٹ اور ناراض قسم کے بھائی یہ کہتے ہیں کہ جی آپ قبر پر جا کے قبر والے سے دعا کرتے ہیں، حالانکہ وہ سے نہیں ہوتا، قبر والے کے وسیلے سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے، قبر والے سے دعا نہیں ہوتی، قبر پہ دعا ہوتی، قبر سے نہیں دعا ہوتی. تو یہ بھی میں کلیئر کرتا چلوں. اور ہم انہیں یعنی کہ واجب الوجود یا کچھ ہمیشہ رہنے، کیونکہ قبر پر اگر آپ کھڑے ہیں تو یہ تو اللہ تعالیٰ کے ہمیشہ سے رہنے کی سب سے بڑی دلیل ہے. کیونکہ وہ جو جہاں پر ہم کھڑے ہیں، جس قبر پر ہم کھڑے ہیں، وہ تو صاحب قبر جو ہے وہ وفات پا چکا. ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ کو وفات نہیں ہے، وہ تو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. اگلا پوائنٹ کہ رشتہ دار اللہ تعالیٰ کے یعنی کہ ماں ماننا اور اللہ تعالیٰ کا بیٹا ماننا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسا تصور کرنا کہ اس کا کوئی بیٹا ہے یا اس کی ماں ہے، وہ کسی سے جنا گیا ہے، یہ بھی شرک ہے. اس طرح یہودی حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا مانتے تھے. ٹھیک ہے، اور ان میں سے کچھ تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی خدا کا بیٹا مانتے تھے، اور حضرت مریم کو اللہ تعالیٰ کی بیوی مانتے تھے. یہ کرسچنز اس زمانے میں حضرت مریم کو اللہ تعالیٰ کی بیوی مانتے تھے، اور حضرت عیسیٰ کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ خدا کا بیٹا مانتے تھے. تو ایسا یہ سب کچھ شرک کے زمرے میں آتا ہے. یعنی کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی طرح قدیم، کسی کو اللہ تعالیٰ کی طرح قدیم ماننا، ٹھیک ہے، عبادت کے لائق ماننا، اور اس کی بیوی یا بیٹا ماننا، یہ سب شرک فی ذات کے زمرے میں آئے گا. شرک فی صفات. صفات کا مطلب ہے خوبیاں. اللہ تعالیٰ کی کچھ صفات ذاتیہ بھی ہیں، جیسا کہ دیکھنا، سننا، قدرت رکھنا، کلام کرنا، ارادہ کرنا، حیات اور قائم رہنا. یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ذاتیہ ہیں. اب جیسے سننا اور دیکھنا اور قدرت، یعنی کہ یہ میں نے پین اٹھایا اپنے ہاتھ میں، تو یہ یعنی کہ میں اس پہ قدرت رکھتا ہوں. تو کلام کرنا، یہ میں بھی بول رہا ہوں، یہ کلام کر رہا ہوں. ارادہ کرنا کہ میں یہ آج آپ کے لیے ویڈیو بنا رہا ہوں، یہ کلام ارادہ کیا میں نے. حیات اور قائم رہنا، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات
خاصہ ہیں. باقی جو پیچھے میں نے آپ کو بتائی ہیں وہ انسانوں میں بھی پائی جاتی ہیں، کچھ حد تک انسانوں میں پائی جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ 4 وجہ سے ہم سے منفرد ہیں. مخلوق جو ہے اس سے 4 وجہ سے منفرد ہے. وہ کیا ہیں جی؟ اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہیں وہ قدیم ہے، یعنی کہ جب سے اللہ تعالیٰ ہے تب سے اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں. اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہیں وہ ذاتی ہیں. اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہیں وہ لامحدود ہیں. اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہیں وہ غیر فانی ہیں، یعنی ان کو فنا ممکن ہی نہیں. اب اس کی میں آپ کو مثال دے دوں. اگر میں کہوں کہ جی مجھے لکھنے کا علم آتا ہے اور یہ میں خود سے جانتا ہوں، معاذ اللہ مجھے خود سے پتہ ہے، تو یہ شرک فی صفات ہوگا، کیونکہ تمام علم، تمام چیزیں جو ہیں وہ ذاتی اللہ تعالیٰ کی ہیں، اور ہمیں جو علم ہے، لکھنا پڑھنا، کسی بھی قسم کی صفت جو ہے وہ ہماری ذاتی نہیں ہے، وہ ہمیں عطا کی گئی ہے. ہماری کوئی بھی صفت قدیم نہیں ہے، حادث ہے، یعنی کہ ہمیں دی گئی ہے حادث. ہماری کوئی بھی صفت جو ہے وہ لامحدود نہیں ہے، اس کی حد ہے. ہماری کوئی بھی صفت جو ہے وہ غیر فانی نہیں ہے، یعنی کہ آپ کے پاس دماغ ہے نا، آپ کے پاس عقل ہے، 1 منٹ لگتا ہے کوئی چیز دماغ میں لگی، انسان پاگل ہو گیا، فارغ، سب کچھ فارغ. اگر مخلوق میں ان میں سے کسی 4 چیزوں کو یعنی کہ تصور کریں کہ فلاں کا وہ ذاتی ہے، فلاں کا یہ قدیم ہے یا ایسا کچھ ہے، تو یہ شرک فی صفات کہلائے گا. ٹھیک ہے، اب آگے میں ان کی تھوڑی سی تفصیل بیان کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات جو سب سے اعلیٰ ہے، سب سے بزرگ ہستی ہے، اور ان کے لیے بھی ان 4 چیزوں کی نفی ضروری ہے. ان کی صفات میں ان 4 چیزوں کی نفی ضروری ہے، ورنہ شرک ثابت ہو جائے گا. جیسے علم اللہ تعالیٰ کا قدیم ہے، نبی کا حادث. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے وہ ذاتی ہے، نبی کا عطائی، نبی کو علم عطا کیا گیا. اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے وہ لامحدود ہے، اور نبی کا جو علم ہے وہ محدود ہے، مگر ہم اس حد کو نہیں جانتے، ہم اس حد کو پا نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے وہ غیر فانی ہے، اللہ تعالیٰ کے علم کو فنا نہیں. نبی کا جو علم ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خاص طور پہ میں عرض کر رہا ہوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو علم ہے اس کو فنا ممکن ہے، مگر ایسا ہوگا نہیں. وہ کیوں کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ والضحیٰ میں فرماتا ہے کہ تیری رسول تیری ہر پچھلی گھڑی سے تیری اگلی گھڑی بہتر ہے. تو ظاہر سی بات ہے یہ تو علم بڑھتا ہی جا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو حضور کے علم کو فنا ممکن ہے. ہمیں یہ تمیز بھی رکھنی چاہیے کہ فنا ممکن ہے لیکن آئے گی نہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ایک یعنی کہ تھوڑی سی میں نے تفصیل بیان کر دی. اب کچھ لوگ جو ہیں وہ کہیں گے جی میں نہیں مانتا،
اس بات کو نہیں مانتا، یہ آپ کے بنائے ہوئے اصول ہیں، تو پھر تو ظاہری سی بات ہے ان کو یہ کہنا پڑے گا کہ جناب پھر تو جیسے اللہ سنتا ہے آپ سنتے ہیں، اللہ دیکھتا ہے آپ دیکھتے ہیں، جیسے آپ کلام کرتے ہیں اللہ بھی کلام کرتا ہے، پھر تو یہ شرک ہو گیا. ٹھیک ہے، تو اپنی بار ان کو پھر یہ تقسیم یاد آ جاتی، نہیں جی اللہ کا وہ جو کلام کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کا دیکھنا جو ہے وہ ذاتی ہے، ہمارا عطائی ہے. اللہ تعالیٰ کا جو دیکھنا ہے وہ قدیم ہے، ہمارا حادث ہے. اللہ تعالیٰ کا دیکھنا جو ہے وہ لامحدود ہے، ہمارا محدود ہے. اللہ تعالیٰ کا دیکھنا جو ہے وہ غیر فانی ہے، ہمارا فانی ہے. اچھا، آپ نے لیے ساری چیزیں یاد آتی ہیں، یہ ساری چیزیں یہ نبی حضور علیہ صلاۃ والسلام کا جب ذکر ہوتا ہے تو تب یہ ساری چیزیں بھول جاتے ہیں. تو یہ زیادتی ہے. جب ہم کسی بزرگ کی قبر پہ حاضر ہوتے ہیں، مناجات کرتے ہیں اپنی پریشانیاں، اور بیسکلی سنا ہم اللہ کو رہے ہوتے ہیں، ان کو وسیلہ بناتے ہیں. ٹھیک ہے، کوئی مسلمان جتنا مرضی جاہل ہو، کوئی بھی کسی قبر پہ اس کو معبود سمجھ کر نہیں جاتا، ہمیشہ اس وجہ سے جاتا ہے کہ وہ اللہ کا ولی ہے، اور اس کی وجہ سے شاید اللہ تعالیٰ میری عرض سن لے. اللہ کی عطا سے ان کو جو اللہ تعالیٰ نے ان کی ریاضت کی وجہ سے، ان کے ذکر اذکار کی وجہ سے، ان کی محنتوں کی وجہ سے ان کو جن انعامات سے نوازا، ان میں سے اگر کوئی چیز مانگ لیتا ہے تو وہ شرک نہیں کہلاتا، کیونکہ ان کو اللہ کی طرف سے عطا ہوا ہے. ان کا جو ان کے پاس ہے وہ حادث ہے. ٹھیک ہے، یہ تو خیر یعنی کہ قبر والوں کی جو ہے یہ اور بحث بن جاتی ہے کہ قبر والوں کو جو ملتا ہے اس میں سے مانگنا یہ بھی شرک ہے آپ کے لحاظ سے، لیکن وہ ایک اور ٹاپک نکل آئے گا. تو ہم یہاں پر چلو زندہ کی بات کر لیتے ہیں آج. وہ پھر کبھی اگر آپ کو کوئی تشنگی ہوگی تو میں اپنا نمبر دے دوں گا، آپ مجھ سے بات کر لیں، انشاءاللہ تعالی آپ کے وہ جو اشکال ہیں وہ دور ہو جائیں گے. تو جناب یہ تھا جو یعنی کہ شرک کے بارے میں کچھ گزارشات آپ کے سامنے رکھنی تھی. اب اگر میں کسی کے یعنی کہ کسی صاحب کے گھر جو یعنی کہ شرک کے فتوے لگانے میں ماسٹر ہیں، ان کے گھر میں جا کے یا ان کی گاڑی میں جا کے بیٹھ جاؤں اور کہوں کہ جی وہ مجھے کہیں جی یہ تو تقیر صاحب یہ کیا کر رہے ہو، یہ گاڑی تو میری ہے، میں کہوں گا توبہ توبہ توبہ، یہ تو شرک ہو گیا ہے، یہ تو اللہ کی گاڑی ہے. نہیں وہ کہے گا میری گاڑی ہے. ٹھیک ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے، غلط میں بھی نہیں ہوں، غلط وہ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو ملکیت بھی صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے ملک میں. تو اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو علم دیا گیا، جو چیزیں عطا کی گئیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی گئیں. ہم کسی چیز کا بھی حضور سے خود سے ذاتی نہیں مانتے، یہ چیز میں کلیئر کر دوں، حضور کا کچھ بھی ذاتی نہیں مانتے. سب چیزیں حضور کی جو خصوصیات ہیں، جو صفات ہیں وہ قدیم نہیں ہیں، حادث ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو صفات ہیں وہ ذاتی نہیں، وہ عطائی ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو صفات ہیں ان کی وہ لامحدود نہیں، ان کی حد ہے، غیر فانی نہیں، وہ فنا ممکن ہے ان کو. ٹھیک ہے، اور لیکن وہ جو حد لگاتے ہیں نا لوگ کہ جی جتنا اتنا دیا، اتنا دیا، کتنا دیا. ایک سوال ہے ان لوگوں سے کہ آپ کا دنیاوی محبوب ہو نا،
تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنا تن من دھن سب کچھ بیچ کر اس کے اوپر نچھاور کرتے ہیں، لیکن جو ہو محبوب خدا، محبوب الہی، اللہ کا محبوب ہو، تو اللہ کیا سوچ سوچ کر اسے دے گا؟ اللہ تعالیٰ نے حضور کو بڑا نوازا، ان کی شان کے مطابق سب کچھ دیا، ٹھیک ہے؟ تو یہ نکتہ چینی کرنا چھوڑ دیں کہ اتنا دیا، جب بتانا چاہا بتا دیا، یہ وہ سب کچھ بتایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ انہوں نے ہم پر اتنا ظاہر کیا جن کی صرف ان کو اجازت تھی۔ تو یہ میری کچھ گزارشات تھی آپ کی خدمت کے لیے، امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی، مجھے بھی سمجھ آئی، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ میرا بولنا، آپ کا سننا قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔